अच्छा, जैसे सर मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी आम लोक इतिहाद, उसके जो मैनिफेस्टो है उसके कुछ अहम पॉइंट्स अगर आप हमें बताएं इस मौके पे। और एक बात और मैं करना चाह रहा था कि आपका ताल्लुक कानून के शोबे से है। अलहमदिल्ला आप बहुत अहम तरीन पोजीशन पे हैं पाकिस्तान की अदलिया की। और अदलिया जो है स्टेट का पिलर है। और अनफॉर्चुनेटली अदलिया जो है हमारे रैंकिंग में इंटरनेशनल कारकर्दगी के हिसाब से देखा जाए तो 146 नंबर पे या 45 नंबर पे है अनफॉर्चुनेटली। तो आप अगर इंशाल्लाह पावर में आ गए तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में जो, क्योंकि आपका कानून के शोबे से ताल्लुक है, आपने इसको सबसे ज़्यादा फोकस किया होगा, आपकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी आपकी यही होगी जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से। उसका क्या प्लान है आपका जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में? और जो कारकर्दगी की नौयत है, जिस लेवल पे हमारी अदलिया खड़ी हुई है, हालांकि स्टेट पिलर होते हुए भी, तो उसकी बेहतरी के लिए आपने क्या प्लान किया? पहले तो मैं आपको आम लोग इत्तेहाद के बारे में बताना चाहूँगा। देखें, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ दो हैं, एक करप्शन और दूसरी इनकॉम्पिटेंस। ये दो मसाइल हैं और ये कोई बड़े मसाइल नहीं। अगर इनको प्रॉपर तरीके से रूट आउट कर दिया जाए, अब करप्शन को कैसे रूट आउट किया जाए? अदलिया के मुतालिक तो आपने कुछ क्वेश्चन रेज किए और जाहिर है कि अदलिया के जो हमारे मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। करप्शन को कैसे रूट आउट किया जाए? तो हम ये समझते हैं कि उसके लिए कुछ बुनियादी रिफॉर्म्स करने की जरूरत होगी। सबसे पहली रिफॉर्म तो ये है, करप्शन का न्यूक्लियस हमारी ब्यूरोक्रेसी है और हमारे सियासतदान हैं। ब्यूरोक्रेसी मीन्स सिविल ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और हमारे सियासतदान। उसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहला काम तो यह है, करप्शन होती क्यों है? मैं ये कहता हूं, हैविंग बीन वंस ए सिविल सर्वेंट, मैं ये कहता हूं कि जब आपकी ख्वाहिशात आपके ऊपर गालिब आ जाएं तो वो करप्शन की तरफ पहला कदम होता है। वो कैसे होता है? आपके रिसोर्सेज हैं थोड़े और आप बेगम को और बच्चों को हर बार शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं, सोशलाइज मुख्तलिफ अंदाज से और कर रहे हैं। मेरी सोच ये है कि सरकारी अफसर की डेस्टिनेशन सिर्फ दो होनी चाहिए, उसका घर और उसका ऑफिस। उसकी तीसरी डेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो और उसकी फैमिली इन पैरामीटर्स में रहे तो उनके अखराजात भी कम होंगे, उनकी ख्वाहिशात भी कम होंगी। पहली चीज तो ये। जैसे जजों के मुतालिक मैं हमेशा कहा करता हूं कि जज को सिर्फ दो जगहें देखनी चाहिए, एक उसका अपना घर और एक अदालत। तीसरी चीज देखने का काम नहीं। और ये जो आजकल हमारे वीक जजेस हैं, जिस तरह के ये फैसले दे रहे हैं और देते रहे, उसकी वजह जो है वो यही है कि ये सियासतदानों से मिक्सअप करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट से मिक्सअप करते हैं, इनकी मुलाकातें होती हैं, इनकी फिर वीकनेसेस एक्सपोज होती हैं, इनकी जरूरियात होती हैं। फिर जब वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है तो चैप्टर खुल जाता है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट लिव विद इन मीन्स, मीन्स के बाहर, और उसके एसेट्स को देखना चाहिए। अगर तो उसके एसेट्स उसके मीन्स के साथ मेल नहीं खाते हैं, द मैन इज करप्ट। दूसरी चीज कोई साबित करने की जरूरत नहीं, इज करप्ट, मस्ट बी एलिमिनेटेड। दूसरी चीज जो है वो ये है, जरूरियात। अब आपका बच्चा या आपका नवासा या आपका पोता स्कूल में ऐसे जाए कि जहां पर के 30,000 रुपया इज देयर फर्स्ट डिमांड, कि जी 30,000 रुपया अगर आप देंगे तो आपके बच्चे को दाखिला मिलेगा। अब वो कहां से लाएंगे आप? तो आम लोग इत्तेहाद ये कहता है कि सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए सिर्फ सरकारी स्कूलों में जा सकेंगे उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे
پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے. نمبر ایک. اتنی حکومتیں آئیں اور گئیں, سوائے عمران کے کسی نے ہسپتال بنائی؟ نہیں بنائی. بیمار پڑتے ہیں تو علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تو عام لوگ اتحاد یہ کہتا ہے کہ بیوروکریٹ ہو, سرکاری پولیٹیشین ہو, جج ہو, جو بھی ہو, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے نہیں جائیں گے, سرکاری ہسپتال میں جائیں گے. دیز ہاسپٹلز ول بی ٹرانسفارمڈ ان انڈیا. انہوں نے تعلیم کے بارے میں یہی کیا ہے کہ سرکاری افسر جو ہے اس کے بچے پرائیویٹ اسکول میں نہیں جا سکتے, سرکاری اسکول میں جاتے ہیں. نتیجے کے طور کے اوپر سرکاری اسکولز کا عام آدمی کی حکومت کے اندر دہلی میں یہ نوعیت ہو گئی ہے کہ پرائیویٹ اسکول چھوڑ کر کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرایا جا رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ نے اسٹیک کریٹ کر دیا. یہ تیسری چیز, ٹرانسپورٹ از اے ویری ایکسپینسو تھنگ. ہر شخص کو نئی گاڑی چاہیے, ہر شخص کو بہتر سے بہتر قیمتی سے قیمتی گاڑی چاہیے. عام لوگ اتحاد سے کوئی بھی سرکاری بندہ ہو, نو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ, آپ نے عام پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا ہے. رزلٹ کیا ہوگا؟ سرکاری افسران جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو انکریج کریں گے, ٹرانسپورٹ کا نظام بدل جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری. مسئلہ کیا؟ تو عام لوگ اتحاد یہ کہتا ہے کہ سیاستدانوں کے لیے, بیوروکریٹس کے لیے صرف سرکاری اسکولوں میں جا سکیں گے ان کے بچے, ان کے بچوں کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے. نمبر ایک. اتنی حکومتیں آئیں اور گئیں, سوائے عمران کے کسی نے ہسپتال بنائی؟ نہیں بنائی. بیمار پڑتے ہیں تو علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تو عام لوگ اتحاد یہ کہتا ہے کہ بیوروکریٹ ہو, سرکاری پولیٹیشین ہو, جج ہو, جو بھی ہو, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے نہیں جائیں گے, سرکاری ہسپتال میں جائیں گے. دیز ہاسپٹلز ول بی ٹرانسفارمڈ ان انڈیا. انہوں نے تعلیم کے بارے میں یہی کیا ہے کہ سرکاری افسر جو ہے اس کے بچے پرائیویٹ اسکول میں نہیں جا سکتے, سرکاری اسکول میں جاتے ہیں. نتیجے کے طور کے اوپر سرکاری اسکولز کا عام آدمی کی حکومت کے اندر دہلی میں یہ نوعیت ہو گئی ہے کہ پرائیویٹ اسکول چھوڑ کر کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرایا جا رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ نے اسٹیک کریٹ کر دیا. یہ تیسری چیز, ٹرانسپورٹ از اے ویری ایکسپینسو تھنگ. ہر شخص کو نئی گاڑی چاہیے, ہر شخص کو بہتر سے بہتر قیمتی سے قیمتی گاڑی چاہیے. عام لوگ اتحاد سے کوئی بھی سرکاری بندہ ہو, نو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ, آپ نے عام پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا ہے. رزلٹ کیا ہوگا؟ سرکاری افسران جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو انکریج کریں گے, ٹرانسپورٹ کا نظام بدل جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری. مسئلہ کیا ہے؟ غربت. مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی. یہ سب ختم ہو سکتی ہے نو ٹائم. ہم کہتے ہیں ہم 100% امپلائمنٹ دیں گے, ہر پاکستانی کو امپلائمنٹ دیں گے,
سوال پیدا ہوتا ہے کیسے دیں گے؟ وہ ایسے دیں گے کہ پلفریج روکیں گے، چوریاں روکیں گے. یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم نے جناب فلاں سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. آپ نے کیا کیا؟ ایسی کمپنیز ہیں بجلی بنانے والی کہ جو اربوں روپیہ بتا رہے ہیں کہ ہماری آمدنی ہے، اس کے اوپر ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اور ان سے پوچھو کہ آپ کی یہ جو فیکٹریاں ہیں ان کے اخراجات تو بتائیے کہ اس میں کتنا فیول ہے، اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں جی جو ہم نے کانٹریکٹس کیے ہیں اس میں کیپیسٹی پیمنٹ جو ہم کو مل رہا ہے وہ ہمارا پروفٹ. تو اس قسم کی پلفریج اس ملک کے اندر ہو رہی ہے. تو جب یہ سب چیز روک دی جائے گی 100% امپلائمنٹ پاسبل ہوگی. اور اگر نہیں ہوگی کسی حد تک تو ہم بینیفٹس دیں گے لوگوں کو کہ جب تک کہ ملازمت آپ کو نہیں ملے گی اس وقت تک آپ کو بینیفٹس ملیں گے. یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ صرف ایک ویٹنگ پیریڈ ہے، اس کے لیے ہے. جب آپ کو ملازمت مل جائے گی یہ بند ہو جائے گا. تو اس طریقے سے 100% امپلائمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچرل ملک ہے. اچھا وہ زمانہ ڈیمز وغیرہ بننے کا گزر گیا. اب تو اگر ڈیم بننے کی ضرورت ہے تو ڈاؤن کوٹری جو یہ عمران نے پلان بنایا تھا وہ بھی ہمارا ہی پلان تھا، سندھ بیراج کا. صرف ایک یہ بیراج کی بات ہے. باقی تو آپ کو وہ جگہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ذرا سی ڈیپتھ کے اندر ہیں، ذرا سی انکلائن میں ہیں. وہاں پر آپ کو پانی اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. وہ پانی سارے سال پرینیلی آپ کے کام آئے گا. $20 بلین کا پاکستانی پانی ہر سال ایربین سی میں جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس قسم کے ہمارے پلان ہیں. 100% امپلائمنٹ بھی ہم انشاءاللہ جنریٹ کریں گے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا there is a thirst, there is an appetite for political parties like ours, لیکن ہماری ریچ نہیں ہے وہاں تک. ہمارے متعلق لوگوں کو علم نہیں ہے. لیکن وہ ہو جائے گا. آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گا، کل نہیں ہے تو پرسوں ہو جائے گا. ہمارا کام جو ہے وہ یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا سلو بٹ اسٹڈی ہم چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کریں اس کے تھرو آپ کا ہاں بالکل وہ کر بالکل وہ کر رہے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جائے نہ کریں تو ایک ریولیوشن آ سکتا ہے ہمارے. بالکل میں بلکہ آپ سے گزارش کروں گا. دیکھیں میری گزارش یہ ہے ہم ایکچولی وی آر لوکنگ فار سوشل میڈیا ایڈوائزرس. آپ یقین کیجئے میرے پاس یہ پیپرز پڑے ہوئے ہیں. اس میں تقریباً کچھ 6-7 پیپرز جو ہیں ڈان کے ایڈورٹائزر کے ہیں. I have looked through. مجھے کوئی ایک ایڈ بھی ایسی نظر نہیں آئی کہ جس میں کسی نے میڈیا ایڈوائزر سیکھ کیا ہو. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی اس طرح کی ایڈ اگر ملے تو میں اس کو سوٹیبلی آلٹر کر کے اپنی پارٹی کے لیے کوئی اس طرح کی چیز ڈال دوں کہ ہمیں 2 4 8 10 بندے اس فیلڈ میں مل جائیں جو ہمارے لیے کام کر سکیں اور جو ہمارے میسج کو آسان طریقے سے اور افیکٹولی اس کو آگے بڑھا سکیں. دیر از ناٹ ون ایڈ جس میں کہ یہ کہا گیا ہو کہ ہم کو میڈیا ایڈوائزر کی ضرورت